دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زالت به القصور۔ کئی دنوں سے قربانی کے احکام و مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کی مختصر سی ملاقات میں غریب اور امیر آدمی کے حوالے سے قربانی کے بارے میں جو فرق ہے وہ عرض کرنا ہے۔ شریعت مطہرہ نے غریب آدمی یعنی جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پہ قربانی فرض نہیں کی۔ جو انسان صاحب نصاب امیر آدمی ہے اس پہ قربانی فرض کی ہے۔ اس لیے اگر غریب آدمی کوئی جانور خرید لیتا ہے تو اس کی طرف سے یہ قربانی ٹھیک بھی ہوگی اور باعث ثواب بھی ہوگی، بہت بڑا اجر ملے گا، اس کو اجر سے محروم نہیں ہوگا۔ البتہ جب اس نے یہ جانور قربانی کے لیے خرید لیا ہے تو یہ خریدا ہوا جانور اب اس کے لیے نظر کے مانند ہو چکا ہے، یعنی اب اس آدمی کے لیے یہی جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا، قربانی کے موقع پہ ذبح کرنا یہ ضروری اور واجب ہو چکا ہے، یہ متعین ہو چکا ہے غریب آدمی کے لیے۔ اس لیے اگر اس غریب آدمی کا یہ جانور اللہ نہ کرے ایسا ہو گم ہو گیا، اب اس کے ذمے سے قربانی ختم ہو گئی، پہلے ہی اس کے ذمے قربانی نہیں تھی، اب اس کا جانور جو اس نے خریدا، میں نے عرض کیا کہ یہ خریدا ہوا جانور نظر کے حکم میں ہو کے وہ متعین ہو چکا ہے کہ اب اسی کی قربانی کرنی ہے، تو جب وہ گم ہو گیا ہے تو اس پہ دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں، دوسری قربانی کرنا اس پہ ضروری نہیں۔ اس کے باوجود اگر یہ انسان دوسرا جانور خرید لیتا ہے تو اس پہ اس دوسرے جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی، یہ جانور اس کے کھاتے میں متعین ہو جائے گا، نظر کی شکل میں یہی ضروری ہوگا اس کے لیے کرنا۔ اب اللہ نے کیا ایسا ہوا کہ جو پہلے جانور گم ہوا تھا وہ بھی مل گیا، عید کے دنوں کے اندر مل گیا، یہ اس سے پہلے مل گیا، اور اس کے پاس یہ دوسرا جانور بھی موجود ہے۔ اب اس غریب آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ اس نے دونوں جانور قربانی کے اندر ذبح کرنے، ان میں سے ایک کو رکھ لے، ایک کو ذبح کر دے، یا ایک کو بیچ دے، ایک کو ذبح کر دے، یا ایک جانور کسی اور کی طرف سے قربانی کر دے، ایک جانور اپنی طرف سے قربانی کر دے، یا ایک جانور جو ہے وہ کسی کو ہدیہ کر دے، وہ قربانی کرے یا نہ کرے، اور ایک جانور اپنی طرف سے قربانی میں ذبح کر دے، اس کے لیے کوئی صورت بھی جائز نہیں۔ اس کے لیے یہ بات متعین ہے کہ اس نے ان دونوں جانوروں کی قربانی کرنی۔ اگر پہلا جانور نہیں ملا پھر دوسرا جانور کی قربانی ہے کی کرے گا، پہلا جانور مل گیا اس صورت میں دونوں جانوروں کی اس نے قربانی کرنی ہے۔ وہ میں بات عرض کر چکا ہوں کہ اس کے کھاتے میں یہ نظر کا حکم رکھتا ہے، یا جانور اس کے ذمے میں یہی جانور واجب ہو چکا ہے، اگر یہ نہ خریدتا اس کے ذمے میں کوئی جانور بھی واجب نہیں تھا، اس نے خریدا، خریدنے سے متعین ہو چکا ہے اس کا یہ جانور۔ تو اب ایک خریدا گم ہو گیا، دوسرا خریدا گم ہو گیا، تیسرا خریدا گم ہو گیا، سارے ہی مل گیا، اس کو سارے کرنے ضروری ہے۔ یہ تو ہے غریب آدمی کا حکم۔ اور اگر مالدار آدمی ہے، صاحب نصاب آدمی ہے، وہ قربانی کا جانور خریدتا ہے، خریدنے کے بعد یہ جو جانور اس نے خریدا ہے یہی جانور قربانی کے لیے متعین نہیں ہوا، اس کے ذمے میں قربانی شریعت کی طرف سے واجب ہے۔ اب جب شریعت کی طرف سے واجب ہے، اس کے جانور قربانی کی نیت سے خریدنے سے جانور اس کا متعین نہیں ہوتا قربانی کے لیے، ہاں اتنا تو ضرور ہو جاتا ہے کہ اب اس کو یہ جانور بدلنا مناسب نہیں ہے، یہی جانور کرے جو اس نے خریدا ہے۔ اور اگر
ایسا ہو گیا کہ اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے بدلنا ضروری ہے، یہ عیب والا جانور قربان نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ غریب آدمی کے حوالے سے یہ بات ایک رہ گئی تھی عیب کے حوالے سے، کہ اگر اس نے ایک جانور خریدا ہے، اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا ہے جو مانع قربانی ہے، اب یہ غریب آدمی اس کی جگہ پہ اور جانور خریدنے کا پابند نہیں ہے، اور جانور نہیں خریدے گا، بلکہ یہی عیب دار جانور ہی عید کے موقع پہ اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اللہ قبول کرنے والی بات ہے۔ اس لیے کہ یہ اس کے لیے نظر کے حکم میں ہو چکا ہے۔ البتہ اگر امیر آدمی ہے، اس نے خریدا ہوا جانور ہے، تو یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے کھاتے میں یہ جانور متعین نہیں ہوا، بلکہ شریعت کی طرف سے اس پہ قربانی واجب ہے، اس کے ذمے میں واجب ہے، تو اس کے ذمے میں واجب رہے گی جانور خریدے یا نہ خریدے۔ جانور خرید لیا ہے تو یہ جانور متعین نہیں ہوا، اب متعین نہیں ہوا، یہ جانور گم ہو گیا۔ اس نے اور جانور خرید لیا ہے، اس پہ یہ دوسرے جانور کی قربانی کرنا اب بھی واجب نہیں ہے، اس کے ذمے میں واجب ہے۔ پھر بھی اب کیا کرے گا؟ پہلا جانور بھی مل گیا، دوسرا جانور بھی اس نے خرید لیا، ان دونوں جانوروں کی اس پہ قربانی واجب نہیں، ایک جانور کی قربانی واجب ہے، ان میں سے جس کی جی چاہے قربانی کے دنوں کے اندر قربانی کر لے، ایک ہی واجب، اس لیے کہ صاحب نصاب آدمی پر نصاب کی وجہ سے ایک قربانی واجب ہوتی ہے ایک سال میں، دو قربانیاں واجب نہیں ہوتی۔ اس لیے جب اس کا پہلا جانور مل گیا، دوسرا جانور بھی اس نے خرید لیا تھا، تو اب اس پہ ایک ہی جانور کی قربانی واجب ہے، جس کی مرضی کر۔ اور اگر صورتحال ایسی ہو گئی کہ اس کا جانور جو ہے عیبدار ہو گیا، تو جو عیبدار جانور ہوا ہے اس کی جگہ پہ اس کو نیا جانور خریدنا ضروری ہوگا، اس کی قربانی کرنا ضروری ہوگی۔ عیبدار جانور کی یہ امیر آدمی قربانی نہیں کر سکتا۔ شریعت نے جہاں غریب کو سہولتیں دی ہیں وہ سہولت نہیں لے رہا، تو وہاں شریعت نے اس کے لیے شکنجہ مضبوط کر دیا، اور غریب آدمی کے لیے جہاں پہ سہولتیں دی ہیں یہ سہولت لے رہا ہے، تو شریعت آگے بھی اس کو سہولت دیتی ہے۔ لیکن اگر صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ شریعت کی حدود کراس ہو جاتی ہیں، شرائط پوری نہیں ہوتی، جیسے میں نے عرض کیا کہ قربانی کا جانور تو خریدا ہے امیر آدمی نے، لیکن اس بیچارے کا جانور جو ہے وہ عیبدار ہو جاتا ہے، جو ایسا عیب پیدا ہوگا جس نے قربانی سے روک دی ہے، مانع ہے قربانی ہے، تو اس امیر آدمی کے لیے اور جانور خرید کے اس کی قربانی کرنا واجب ہے، یہ پہلے جانور کی قربانی نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو پہلا جانور ہے، چونکہ اس کی اپنی ملکیت ہے، جو عیبدار جانور ہے، اس کے اندر اس کو ہر طرح کا اختیار ہے، یہ چاہے کسی کو ہدیہ کر دے، چاہے اس کو ذبح کر کے خود گوشت کھا لے، غریبوں کو کھلا دے، کسی جامعہ مدرسے میں طلبہ کے لیے بھیج دے، یا اس جانور کو اپنے پاس رکھ کے آگے چلتا جائے۔ چونکہ اس کے کھاتے میں متعین نہیں ہوا تھا، تو اس لیے یہ عیبدار جانور جو ہے وہ قربانی اس کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک ہمارے معاشرے میں عام چلتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، اس لیے یہاں اس چیز کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا اور پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن جو غیر اسلامی ممالک ہیں اور ان کے اندر حکومت جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، لیکن وہاں مسلمان بھی آباد ہیں، اور ایسا ملک ہے جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، دیوتاؤں کی عبادت کی جاتی ہے، بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، ایسے ملک کے اندر جو میں صورتیں عرض کرنے لگا ہوں، یہ صورتیں عام طور پہ پائی جاتی ہیں اور لوگوں کے سامنے واضح بھی ہوتی ہیں۔ ایک جانور ہے جس جانور کو غیر اللہ کے نامزد کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نام کے پہ نہیں قربان کیا جاتا، اللہ کے نام پہ اس کو وہ متعین نہیں کیا جاتا، بلکہ اس جانور کو غیر اللہ کے نامزد کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ صرف جانور سے خدمت لینے کو بندہ چھوڑ دیتا ہے، اس نیت پر کہ میں نے یہ جانور جو ہے فلاں بت کے نام پہ کر دیا ہے، فلاں دربار کے نام پہ کر دیا ہے، فلاں بزرگ کے نام پہ کر دیا ہے،
یہ نام پہ کرنا بہت بری حرکت ہے، بہت سنگین جرم، بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ قرآن پاک نے اس کو صاف لفظوں میں فرمایا ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ، یہ جو نا ولا سائبہ، سائبہ جانور اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی خدمت انسان لینا چھوڑ دے، اس کے منفعت، اس سے منافع، اس سے فائدے حاصل کرنا چھوڑ دے اور ان ساری چیزوں کو وقف کر دے، نامزد کر دے غیر اللہ کی، غیر اللہ کی۔ اب یہ جو جانور ہے، اس جانور کی قربانی جائز ہے یہ نہیں ہے؟ غیر اللہ کے نام پہ وہ کرنے والا یقینی بات ہے کافر ہوگا۔ اگر وہ مسلمان ہے تو پھر اس کے لیے بھی اس جانور کی قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر تو وہ کافر ہے، اس سے اگر قربانی کرنے کے لیے یہ جانور کسی مسلمان نے خرید لیا ہے تو اس کی ملکیت آ جائے گی۔ اس نے نیت چونکہ غیر اللہ کے نام پہ قربان کرنے کی، اس کو ذبح کرنے کی، غیر اللہ کے نام پہ مکمل جانور جو ہے وہ دینے کی اس نے وہ نیت نہیں کی تھی، بلکہ اس کی نیت صرف منافع کی تھی کہ میں نفع حاصل نہیں کروں گا، یہ نفع غیر اللہ کے نام پہ، اس کے نام پہ قربان کرنے کی نیت نہیں ہے۔ تو اب مسلمان اگر خرید کے اس کو ذبح کر دیتا ہے تو کوئی حد والی بات، قربانی کے اندر یہ لگے گا۔ باقی قربانی کی باقی جتنی شرائط ہیں وہ پائی جانی ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ قربانی وہ جانور جو بیچ رہا ہے تو یقینی بات ہے بیچنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی پہلے والی جو نیت ہے وہ باقی نہیں رہی، یعنی اس سے اب اس نے نفع اٹھانے کی نیت کر لی ہے، پروگرام بنا لیا ہے۔ اس کا یہ بیچنے کا قدم اٹھانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پہلے والا اس کا پروگرام ختم ہو گیا، پہلے والی نیت ختم ہو گئی ہے۔ اب اس نے یہ کر لی ہے کہ اس کے وجود سے، اس کے جسم سے جو ہمیں اللہ کی طرف سے نفع حاصل ہوتے ہیں ہم ان کو حاصل کریں۔ نیت بدلنے کی وجہ سے حکم بدل جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو بندہ غیر اللہ کے نام جانور کر دے، اس کے قربان ہونے کو اس کے نام کر دے، یعنی یوں کہتا ہے کہ یہ فلاں بت کے نام قربان ہے، اس کے نام پہ ذبح کرنا ہے، یہ فلاں بزرگ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، یہ فلاں غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، اس کی جان اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی جان اس کے نامزد کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ ایسے جانور کو خرید کے بھی ذبح کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرے، ایسے جانور کو قربانی کے موقع پہ یا عام موقعوں پہ خرید کے کسی مسلمان سے، اللہ کے نیک ولی سے ذبح کرواتا ہے اور قربانی کے نام پہ ذبح کرواتا ہے، یا پھر ایک عام کسی ضرورت کے لیے ذبح کرواتا ہے تاکہ یہ مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرے گا تو یہ ذبح ٹھیک ہوگا، جائز ہوگا۔ تو میرے عزیزو، چونکہ اس کے مالک کی نیت جو ہے انتہائی خراب نیت تھی، وہ غیر اللہ کے نام پہ اس کو قربان کرنے کی نیت تھی، اور تاحال اس کی نیت بھی یہی ہے، اس لیے اس جانور کو قربانی کے اندر ذبح کرنا بھی حلال جائز نہیں ہے، بلکہ سراسری حرام ہے، اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر عام ضرورت کے لیے اس کو ذبح کیا گیا ہے، چاہے وہ مسلمان سے ذبح کروایا جا رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کروایا جا رہا ہے، کسی نیک سے نیک مسلمان سے ذبح کروایا جا رہا ہے، تب بھی اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ جانور خرید لیا، خریدنے کے بعد مالک کی نیت بدل گئی ہے، بلکہ مالک کی نیت نہیں بدلی، مالک کی نیت ویسی جیسے پہلے تھی، لیکن اب اس کا نظریہ جو ہے وہ ذبح کروانے کے حوالے سے بدل گیا ہے۔ پہلے تو اپنے کسی سے ذبح کروایا تھا، اب یہ ذبح کرنے کے لیے جو دربار کا مجاور ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہے، لو بھی یہ آپ کا ہے، آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں نے جو اس دربار کے اندر اللہ معاف فرمائے جو بزرگ ہے یا پھر جو یہاں پہ دیوتا ہے، یہ میں نے تو اس کے نامزد کیا ہوا ہے، اس کے نام قربان ہے یہ جانور۔ اب یہ وہاں کے مجاوروں کو دے دیتا ہے
اور مجاور جو ہیں وہ اپنی طرف سے اس کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے چاہے وہ کسی مسلمان سے ذبح کروائیں یا اپنے مذہب کے مطابق ذبح کریں، جس طرح بھی ذبح کریں، یہ ذبح بھی حرام ہے۔ اس ذبح کے اندر حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا شبہ نہیں ہے۔ یہ بھی چونکہ اس کی نیت تاحال وہی باقی ہے، اس لیے اس کی کسی صورت میں بھی یہ وہ ایسی چیز نہیں کہ جس سے اس کو حلال قرار دیا جا سکے۔ اب ایک تو انہوں نے خود ذبح کیا، یہ مسلمان سے ذبح کروایا ہے۔ اگلی صورت یہ ہے کہ اس مجاور نے خود ذبح نہیں کیا، مسلمان سے ذبح نہیں کروایا، کسی مسلمان کے ہاتھ بھیج دیا، اور پیچھے مالک کی یہی نیت تھی کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ قربان ہوگا، تو مجاور کے آگے بیچنے کی وجہ سے اس کی بے بھی باطل ہو گئی ہے، بے سرے سے حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، وجود میں آئی نہیں ہے۔ جب بے وجود میں نہیں آئی تو یہاں پہ دو خرابیاں آ گئی ہیں۔ ایک ایسا مال خریدا جا رہا ہے جس کو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس طریقے سے خریدا جا رہا ہے جس کو شریعت نے سرے سے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، جس کو شریعت نے نافذ ہی نہیں کیا۔ تو ان دو وجہوں سے اس کے اندر اور زیادہ قباحت آ جاتی ہے۔ اگر یہ مسلمان خرید کے قربان کرتا ہے یا عام حالات میں ذبح کرتا ہے، بسم اللہ اللہ پڑھ کے بھی ذبح کرے گا، تو اس کے حلال ہونے کی، جائز ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں، اس ایک جائز ہونے کی صورت ہے ان سارے جانوروں میں کہ جس مالک نے، جو اصل مالک ہے، جس نے اس کے لیے نیت کی تھی غیر اللہ کے نامزد ہونے کی، اگر وہ مالک ذبح کرنے سے یا ذبح ہونے سے پہلے نیت بدل لیتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہ اب تک میں نے جو اس جانور کے حوالے سے نیت کی تھی، اس سے نفع حاصل کرنا غیر اللہ کے نام پہ ہے، اس کے نفع جو فلاں کے نام پہ ہے، یا پھر میں نے جو اس کو قربان کرنے کی نیت کی تھی کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ قربان ہوگا، یہ میں نے بڑا غلط کام کیا تھا، اللہ جل جلالہ مجھے معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، اور اب میں نیت کرتا ہوں کہ یہ کسی کے نام پہ نہیں ہے، اس کے نفع بھی کسی کے نام پہ نہیں، اور اس کی ذات بھی قربان کسی کے نام پہ قربان نہیں، اب یہ صرف خالصتاً اللہ کے نام پہ قربان ہوگا۔ تو ایسے جانور کو آگے بیچنا اور خرید کے قربانی کرنا، یا پھر عام حالات میں اس کو ذبح کرنا، یہ باقی شرائط کے پائے جانے کے ساتھ اس کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے کہ مالک کی یہاں پہ نیت بدل گئی ہے۔ مالک نے اس کو جو گندی نیت تھی، باطل نیت تھی، اس کو ختم کر کے اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی نیت بنا لی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو بات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔